اور یقیناً حضرت فرید ملت کے پیغام سے آپ سب مستفید ہوئے، اس لیے کہ یقین رکھنا ہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے ظلموں پر۔ یقین اور بھروسہ یہ پیغام میں پڑھا جاتا ہے، جتنا یقین اتنا کتاب کنجوسی، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک سرائے میں کچھ ڈاکو جا رہے تھے ڈاکہ ڈال کر، سرائے میں ٹھہرے تھے، سرائے کے مالک نے سرائے میں کوئی بھی ٹھہرتا اس کے لیے کھانے پینے رہنے کا انتظام کیا جاتا ہے، انتظام کیا، پوچھا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں، ساتھ میں ہلوا ہتھیار بھی تھا، تلوار بھالے ڈھال سب چیز لے کر کے چل رہے ہیں، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ جہاد پہ جا رہے ہیں، ہم لوگ مجاہد ہیں، جہاد کے لیے نکلے ہیں۔ تھوڑے سے 7-8 لوگ جب کھانا پینا کھایا اور کھا کر چلے گئے تو ان کے دسترخوان پہ جو بچا ہوا کھانا تھا اس کا بیٹا معذور تھا، سرائے کے مالک اپنگ تھا، نہ چل سکتا تھا، نہ پھر سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، بس بستر میں پڑا ہوا تھا۔ تو سرائے کے مالک نے کہا کہ اے اللہ، یہ تیرے مجاہدین تھے جو جہاد میں جا رہے ہیں، ان کا جوٹا ہم اپنے بیٹے کو کھلا دیتے ہیں، اس امید پر، اس یقین کے ساتھ کہ تو مجاہدین کے صدقے میں میرے بیٹے کو ٹھیک کر دیا۔ اس نے ان کا جوٹا کھلا دیا۔ اس کے بعد دسترخوان پہ جتنا بچا ہوا تھا وہ اس کے پورے بدن پہ مل دیا، یہ مسالہ یہ مل کے چھوڑ دیا، دوسرے دن نہلا دیا۔ جب نہا کر کے وہ اٹھا درست ہو گیا۔ اب سرائے کا مالک بہت بڑے اونچے ہوئے مجاہدین تھے، بڑا اچھا جہاد کیا ہوگا، تو اللہ نے ان کے صدقے میں میرے بیٹے کو ٹھیک کر دیا۔ اس کے بعد ہفتہ 15 دن کے بعد وہ قافلہ ڈاکوؤں کا پھر واپس آیا، اس بار سامان ہوتا اس کے پاس ڈھکا ڈال کر کے آیا تھا۔ پوچھا کہ آپ لوگ اتنے سامان کے ساتھ آ رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں ہم لوگ نے جہاد کیا اور اس میں یہ مال غنیمت ملا، کافروں کے ساتھ جہاد کیا اور کر کے واپس آ رہے ہیں، یہ مال غنیمت ملا۔ سرائے کے مالک اس بار اور کھاتے تھے، ان لوگوں سے رہا نہیں گیا، پوچھا کہ آپ اس بار بہت خاطر کر رہے ہیں، بڑی عقیدت سے مل رہے ہیں، بات کیا؟ تو اس نے کہا یہ کہ آپ کی وجہ سے میرا بیٹا ٹھیک ہے۔ کیسے؟ کہا کہ ایسا آپ کا لکھا تھا دلایا اس بھروسے پر کہ مجاہدین کا میٹھا کھائے گا ٹھیک ہو جائے گا، تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ بیٹے کو بھی سامنے لائے، دیکھے کہ بالکل اس طرح تھا، 17 سال چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بولنا چلنا سب کا تھا، بالکل ایک زندہ لاش جیسا تھا۔ لیکن آپ لوگوں کی کرامت کی یہ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ سن کر کے ان ڈاکوؤں کی حالت خراب، سرائے کا مالک تو چلا گیا اندر گھر میں۔ ان لوگوں نے کہا یہ کہ دیکھو ہم لوگوں نے صرف نام دیا تھا کہ ہم مجاہد ہیں، تو نام کا یہ اصل ہے اور اس کے بھروسے کا یہ اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کر دی، اگر واقعی مجاہد ہوتے تو کیا حالت؟ کیا بات! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! فرید ملت! فیضان فرید ملت! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! آج سے ہم لوگ
بلکہ ہم لوگ آپ کو ظاہر کریں. تو بھروسہ دوسرے نے کیا اور فائدہ انسان کو ہو گیا. اور بھروسہ کرنے والے کو بھی فائدہ ہوا. اصل فیضان سے زیادہ جو معاملہ ہے وہ بھروسے کا ہوتا ہے. ہم لوگ بزرگوں پر ولیوں پر ایک گروپ تو وہ ہے کہ کبھی بھروسے ہی نہیں کرتے ہیں, اور ہم لوگ بھروسہ تو کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا مشکل انداز میں آتے ہیں. وہ اس طرح ہوتا ہوگا جیسے ہمارے پاس کوئی بیمار ہے تو کہیں گے چلو اتنا سارا علاج کروا لیا آپ نے, بزرگ کے آپ وہ کر کے آتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے. تو پہلے ہی یہ سوچ لیا کہ دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے, تو بھروسہ تو ختم ہو گیا. جس طرح سے بزرگوں ولیوں میں بھروسہ ہونا چاہیے ویسے ہی سب سے زیادہ بھروسہ تو اپنے دین پہ ہونا چاہیے. دین حیات میں ہو یا پتہ ہے دین پہ یقین اور بھروسہ وہی ہمارا راستہ آگے طے کرتا ہے. یقین اور بھروسے ہی سے راستہ طے ہوتا ہے. یقین اور بھروسہ پیر کے اوپر, مرشد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس یقین سے فائدہ اٹھاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ خوشیوں کے موقع پر ہم لوگ اس یقین سے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ولیوں کا فیضان یا جن کا عرص ہے ان کا فیضان عطا فرماتا ہے. اب آج کے زمانے میں لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو تھوڑا سا نیچا گانا گڑا ہوا سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا ولی ہو, گلے میں 4 مالا ڈال دیا, طرح طرح کا جھولا چپڑ لباس پہن لیا, سمجھا کہ یہ بہت بڑا ولی ہو گیا. کسی کو ڈانٹ دیا, کسی کو دھمکا دیا. یہ بزرگی اور ولایت ایسی نہیں ہوتی, بلکہ ایک جملہ بڑی مشکل سے ایسے جملے ہوتے ہیں پیدا ہوتا ہے. ایک جملہ یاد رکھیے گا, خاص طور پہ علماء کرام اس کی تشریح کر سکتے ہیں. جملہ صرف ایک ہے, چند الفاظ میں جملہ, اس کو غور کریں اور اس کی تشریح کریں کہ ولایت کا راستہ مخلوق کے دل سے ہو کر کے جاتا ہے. اب اس کی جتنی تشریح کی جائے وہ کم ہوگا. ولایت کا راستہ مسجد سے ہو کے نہیں جاتا ہے, ولایت کا راستہ سجدے سے ہو کے نہیں جاتا ہے, ولایت کا راستہ روزے سے اور حج سے ہو کر کے نہیں جاتا ہے. یہ سب تو راستہ چلنے کے لیے زیادہ راہ ہے, یہ سب زیادہ راہ ہے, لیکن راستہ کہاں سے جاتا ہے؟ وہ راستہ ہے مخلوق خداوندی کے دل سے ہو کے جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ دل بدست آمد حج اکبر. تو تب جا کر کے کوئی ولی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے, اس کو کوئی شخص مقبول ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کو ولایت کا درجہ عطا ہوتا ہے. کوئی بدتمیز, بد اخلاق, بے ادب, بد زبان کبھی ولی نہیں بن سکتا. کتنے ہی عبادت کرے, بے ادب تو کبھی کچھ بن ہی نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ آج تک نہیں سنا ہوگا آپ نے کوئی وہابی ولی ہوا. کیسے ہوگا؟